بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں آپریشنس ریسرچ OR. آج لیکچر نمبر 19 ہے اور یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ لیکچرز ہیں, یہ کورسز ہیں ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان, حکومت پاکستان کے. بڑا اچھا پروجیکٹ ہے, بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. آپ کے پاس یہ نئے نئے سبجیکٹس, نئے نئے پروگرامس آ رہے ہیں. یہ جو OR کی ہم باتیں کر رہے ہیں, یہ کورس کس کے لیے ہو سکتا ہے؟ جو لوگ BS کرنا چاہتے ہیں کمپیوٹر سائنس کے اندر, جو لوگ BS کرنا چاہتے ہیں اسٹیٹسٹکس کے اندر, اکنامکس پڑھنا چاہتے ہیں, انجینئرس ہیں. انجینئرس کسی طرح کے ہو سکتے ہیں, کیمیکل انجینئر ہے, میکینیکل انجینئر ہے, سول انجینئر ہے, الیکٹریکل انجینئر ہے. ہر ایک اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. ہم نے کیا کچھ کیا ہے؟ ہم نے OR کی مختلف ٹیکنیکس کی ہیں اور ہم مختلف ٹیکنیکس کر رہے ہیں. آج کل جس سیگمنٹ میں ہم ہیں وہ لینئر پروگرامنگ, سب سے اہم. تھوڑا سا میتھمیٹکس انوالو ہوتا ہے لیکن زیادہ تر اس کے اندر ارتھمیٹک انوالو ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ OR کیا ہے. OR کچھ نہیں ہے, یہ ایک پورا پروسیس ہے. یہ اگر آپ دیکھیں گے تو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا, لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو سارا کچھ OR کے اندر ہے. جس جگہ سے آپ اسٹارٹ کرتے ہیں, انیشیٹ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, سوچتے ہیں اور اس کے بعد ایکٹ کرتے ہیں, ریئیکٹ کرتے ہیں, تو سارے پروسیس کو ہم OR کہتے ہیں. کیا مطلب ہے کہ آپ بیٹھے ہیں, بیٹھنے کے بعد سوچ رہے ہیں کہ وہ کام کروں, اچھا کام کروں, کچھ بہتری کا کام کروں. آپ دیکھتے ہیں کہ کیا کام میں کر سکتا ہوں, کس جگہ خرابی ہے, کس جگہ پرابلم ہے, تو وہاں سے یہ OR کی تھنکنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اور کس وقت تک مکمل ہوتی ہے؟ جس وقت تک کہ آپ یہ کمپلیٹ جا کے اس پرابلم کا سولوشن حل نہیں نکالتے اور امپلیمنٹ نہیں کرتے. لیکن وہاں پر بھی یہ ختم نہیں ہوتی ہے. اگر آپ اسٹرکٹلی دیکھیں تو جب آپ نے ایک دفعہ امپلیمنٹ کر لیا تو آپ سوچتے ہیں کہ جو امپلیمنٹیشن ہے یہ ذرا اچھی ہو جائے اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ OR پروسیس کیا ہوتا ہے؟ کئی دفعہ بتایا, پھر ریپیٹ کرتے ہیں کہ پرابلم آپ آبزرو کرتے ہیں, پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں یا پرابلم کو ڈیفائن کرتے ہیں. اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کا ایک ماڈل بناتے ہیں, ماڈل بنا کے بعد اس کو سالو کرتے ہیں, اس کے بعد امپلیمنٹ کرتے ہیں اور پھر یہ پروسیس پورے کا پورا چلتا رہتا ہے. OR کے اندر دو کمپوننٹ ہیں, ایک آپریشنس, ایک ریسرچ. آپریشنس وہ چیز ہوتی ہیں جو آپ کے پاس پہلے کی ہوئی ہوتی ہیں, ایکسپیریمنٹ کیا ہوا ہوتا ہے, آبزرو کیا ہوا ہوتا ہے. انفارمیشن گیدرنگ ہوتی ہے, یہ سارے کا سارا پہلا ڈیٹا ہوتا ہے. پہلا آپ کے پاس جو بھی انفارمیشن موجود ہے یا انفارمیشن آپ گیدر کرتے ہیں. سیکنڈ پارٹ جو ہے ریسرچ ہے, اس کے اندر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نئی نئی ٹیکنیکس, نئے نئے طریقہ کار اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو پرابلم آپ کے پاس ہے اس کا ایک سولوشن معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب سولوشن ہے کسی بھی پرابلم کا آپ معلوم کرتے ہیں تو پہلے تو اس کا سولوشن ایگزسٹ نہیں کرتا ہے, تو اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں ریسرچ, کہ ہم نے نئے طریقے سے ایک نیا سولوشن آپ کو دیا ہے. آپ نے ٹریفک کی مثال دی کہ کسی جگہ پہ کسی ایک روڈ کے اوپر آپ نے دیکھا کہ ٹریفک کی فلو بہت زیادہ ہے یا بہت زیادہ کنجسشن ہے, تو آپ اس کنجسشن کو اوائڈ کرتے ہیں, کہ اس کنجسشن کو کس صورت سے ریزالو کرتے ہیں کہ کم فلو ہو سکے. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک نئے طریقہ کار کرتے ہیں, ایک نئی اسٹریٹجی پرپوز کرتے ہیں. تو یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ ریسرچ کی ہے اور یہ آپ کے پاس ایک نیا یونیک سولوشن ہے. اسی کے بیسس پہ آپ دیکھیں جتنے بھی یہ ایئر ٹریفک ہے نا, جس میں جہاز جاتے ہیں, جس میں ریل ٹریفک ہے, تو اس کو سارے مینجمنٹ کرنے کے لیے OR کی ٹیکنیکس کی ضرورت پیش آتی ہے. ہم نے کیا ڈیفائن کیا تھا آپریشن ریسرچ کو؟ جی, اپلیکیشن آف سائنٹیفک میتھڈ ٹو ڈیلی لائف پرابلم. اب ڈیلی لائف پرابلم میں چھوٹے چھوٹے سے پرابلم ہوتے ہیں, لیکن زیادہ تر ہم جو بات چیت کرتے ہیں بڑے پرابلم کی بات کرتے ہیں, بڑے پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں. چھوٹا سا 1000-2000 روپے کی سیونگ ہے تو اس کی بات چیت نہیں ہوتی ہے, جہاں پہ ملینز کی بات ہوتی ہے. اب آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ جب آپ ہمیں سوال کرا رہے ہوتے تو بڑی چھوٹی سی اگزامپل لیتے ہیں, کبھی 2 لے لیا, کبھی 4 لے لیا. نیٹ ورک کے اندر کریٹیکل پاتھ کے اندر ہم نے کبھی ڈیوریشن 2 days لے لی, 4 days لے لی. یہ 2 days 4 days بھی بڑی اہم چیز ہے, یہ ایک خاص قسم کی ایک یونٹ ہے. اب 2 کو آپ ملٹیپلائی کر لیں, 2 year کر لیں, ٹھیک ہے, 20 years کر لیں, اسی طریقے سے 200 hours کر لیں, وغیرہ وغیرہ. تو آپ اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں, مائکرو سے آپ میکرو پہ لے جا سکتے ہیں. میکرو پہ جب لے کے جائیں گے تو تھوڑی سی ڈائمینشن بڑھ جائے گی, تھوڑی سی اس کی جو کیا نام ہے پرابلم ذرا سا بڑا ہو جائے گا, انلارج ہو جائے گا, انہانس ہو جائے گا, لیکن سولوشن نکالنے کا طریقہ کار وہی ہوگا. ہم آج کل جس سیگمنٹ میں ہیں اس میں لینئر پروگرامنگ کی بات چیت کر رہے ہیں. یہ بیسیکلی ایک اچھی میتھمیٹیکل ٹیکنیکس ہیں, OR کی ٹیکنیکس ہیں جو بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں. اگر ایک OR کی ایک جنرل بک آپ اٹھائیں تو اس میں آپ دیکھیے کہ 30-40% جو کورسز ہوتے ہیں یا جو ٹاپکس کور کیے جاتے ہیں وہ لینئر پروگرامنگ کے اوپر ہوتے ہیں. اب میں نے اس لیے کہا کہ پہلے 2 ٹیکنیکس آپ کو بتا دی جائیں تاکہ آپ کو کانفیڈینس ہو اور اس کو آپ استعمال کرنا شروع کر دیں.
اب لینئر پروگرامنگ کی بات چیت ہو رہی ہے تو لینئر پروگرامنگ میں نے بتایا تھا سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ فارمولیشن ہوتی ہے. فارمولیشن کیا چیز ہوتی ہے کہ آپ نے کسی پرابلم کو آبزرو کیا, کوئی آپ کے پاس ایک چیز دی ہوئی ہے, کچھ ڈیٹا دیا ہوا ہے, کچھ ریسٹرکشنز دی ہوئی ہے, تو آپ پرابلم کو فارمولیٹ کرتے ہیں. تو پرابلم فارمولیشن جو ہوتی ہے وہ آدمی پہ ڈپینڈ کرتی ہے. ابھی بھی انسان نے کرنی ہے, میں نے کرنی ہے اور آپ نے کرنی ہے. آپ کے لیے تو یہ ہے کہ آپ کا کورس ہے, آپ نے تو کرنی ہے. میرے لیے اس لیے کہ میں نے آپ کو پڑھانا ہے تو مجھے فارمولیشن آنی چاہیے. فارمولیشن میں کیا کرتے ہیں ہم, ڈفرینٹ اسٹیپس ہیں. آج انہیں اسٹیپس کو ہم دیکھیں گے جو ہم نے کور کر لیے تھے. یہ ایک ٹیکنالوجی کی اچھی بات ہے یا بری بات ہے کہ ایک لیکچر دے تو فوراً فیڈ بیک آ جاتا ہے کہ جی آپ کا لیکچر اچھا تھا یا نہیں تھا, یا یہ چیز کمی رہ گئی. تو فارمولیشن میں مجھے پتا ہے کہ لاسٹ ٹائم تھوڑی سی کمی رہ گئی تھی, اس کو دوبارہ سے ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے پہلے بھی آپ کو وارن کیا تھا کہ فارمولیشن جو ہے نا بڑے آرام سے, حوصلے سے, تسلی سے کرنی چاہیے. جب بھی فارمولیشن آپ لے کے بیٹھے تو کوشش کریں, یا تو اگر گرمی کا زمانہ ہے تو آپ کیا کریں, ایک اچھی لسی کا گلاس ساتھ رکھیں, اور گرمی نہیں ہے اور سردی ہے تو کافی اگر آپ پیتے ہیں تو کافی ساتھ رکھیں, اگر چائے پیتے ہیں تو چائے ساتھ رکھیں, کیونکہ اس کے اندر پیشنس چاہیے. اگر آپ فارمولیٹ غلط کر دیں گے تو آپ کا ماڈل غلط بنے گا. اگر ماڈل غلط بن گیا تو سولوشن غلط آئے گا. جب غلط آئے گا تو پھر آپ کی امپلیمنٹیشن غلط ہوگی, اور پھر وہاں پہ پرابلم زیادہ آئیں گی. جب امپلیمنٹیشن کرنے جائیں گے تو وہاں پر جو آپ کے پاس دیکھیے گا بہت سارے مصیبتیں آ جاتی ہیں. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جس وقت ہم فارمولیٹ کر رہے ہیں تو اس وقت آسانی کے ساتھ, تسلی کے ساتھ, سہولیت کے ساتھ اس کو فارمولیٹ کریں وداؤٹ اینی پریشر. ٹھیک ہے نا, یہ خیال رکھیے گا کہ وداؤٹ اینی پریشر. اس وقت کوئی پریشر نہیں ہونا چاہیے, بالکل انڈیپینڈنٹ قسم کی میتھمیٹیکل بات چیت کریں. دیکھیں میتھمیٹکس میں اگر 2 کو 2 سے ڈیوائڈ کریں تو جواب 1 آئے گا, 4 کو 2 سے ڈیوائڈ کریں تو جواب آپ کے پاس 2 آئے گا نا. اب 2 جواب آ گیا, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں جی 1.99 ہے. اب یہ آپ نے پریشر میں آ کے شاید کہہ دیا 1.99 ہے, ٹھیک ہے, یہ کہہ سکتے ہیں آپ 2.01 ہے, ہو سکتا ہے, لیکن میتھمیٹیکل جواب جو ہے وہ 2 ہی ہے. اب یہ جو گھڑیاں ہیں, 2 طرح کی گھڑی ہوتی ہیں. ایک ہی میرے پاس جو ہے نا جس کے اندر آپ کے پاس سوئی نظر آتی ہیں, دوسری جس میں ڈیجیٹل واچ ہے جس میں فگرز آتے ہیں. اب فگر میں اگر آپ دیکھیں تو 9 o'clock مینس 9.00, لیکن اس گھڑی میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں کیا ہوگا, آپ کے پاس سوئی تھوڑی سی ادھر ہو سکتی ہے, تھوڑی سی ادھر ہو سکتی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں 9.01 ہے یا 8.59 ہے. تو لیکن میتھمیٹکس جو ہوتا ہے وہ بالکل سیدھا بتاتا ہے. او آر کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ کو ایک تو جواب نکال کے دیتا ہے, جواب کے بعد آلٹرنیٹ بھی بتاتا ہے. اس لیے جب آپ فارمولیٹ کریں گے تو فارمولیٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس ساری چیزیں نظر آ جائیں گی. اس کو دیکھتے ہیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے میں نے ایگزامپل 2 کی ہیں آپ کے ساتھ, ایک آدھ ایگزامپل اور کروں گا, اور کافی سارے نوٹس میں آپ کو ایکسرسائز کے لیے دیتا ہوں. اب لینئر پروگرامنگ کیا چیز ہے, بیسیکلی ایک میتھمیٹیکل ٹیکنیک ہے. یہ کس لیے استعمال ہوتی ہے, یہ جناب مینیجرز, آپ کے پاس چیف ایگزیکٹو آفیسرز, ڈیسیژن میکر استعمال کرتے ہیں کہ جس وقت ان کے پاس اسکیئرس ریسورسز ہوتی ہیں, ریسورسز کی شارٹیج ہوتی ہے یا ایک لمیٹیشن ہوتی ہے, اور ان کے پاس ڈفرنٹ ڈیمانڈس ہوتی ہیں اور ڈفرنٹ کمپیٹنگ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا, ایک آپریشن دیکھیں, بہت کسی فیکٹری کی دیکھ لیں, کسی انڈسٹری کی دیکھ لیں, کسی پروڈکشن یونٹ کی دیکھ لیں, تو وہ کافی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اور ان کے ہر ایک میں کچھ نہ کچھ ریسورسز چاہیے. اب ریسورسز تو لمیٹڈ ہیں, ان لمیٹڈ ریسورسز کو استعمال کرنا ہے. کبھی جگہ کی لمیٹیشن آ جاتی ہے, کبھی یوٹیلیٹیز کی لمیٹیشن آ جاتی ہے, کبھی لیبر کی لمیٹیشن آ جاتی ہے, کبھی را مٹیریل کی لمیٹیشن آ جاتی ہے, کبھی کیپٹل کی لمیٹیشن آ جاتی ہے, وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے نا, تو یہ ساری لمیٹیشنز آپ کے پاس ہیں. اس کے باوجود بھی آپ نے پروڈکشن نکالنی ہے, آپ نے چیزیں ڈلیور کرنی ہے. اگر چیزیں ڈلیور نہیں کریں گے تو پھر چیزیں نہیں چلے گی. مثال کے طور سے کہ یہ آپ کے پاس پروگرام پہنچ رہا ہے نا, یہ پروگرام کیسے پہنچ رہا ہے, ٹیلی ویژن کے تعسس سے, اس کے توسط سے پہنچ رہا ہے کہ آپ کے پاس یہ چیز پہنچ رہی ہے. اب پیچھے جو لوگ ہیں وہ کام کر رہے ہیں, انہوں نے یہ چیز پہنچانی ہے آپ کے پاس, ساری چیزیں, ساری پریکاشنز کر کے الٹیمیٹلی آپ کے پاس پہنچائیں گے. اب یہ جو ڈیسیژن میکر ہے, یہاں پہ جو بھی مینیجر ہے, اس نے ساری اپنے ریسورسز کو ایک جگہ کر کے یہاں پہ الوکیٹ کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ دوسری جگہ پہ کہیں پہ ریکارڈنگ ہو رہی ہوگی, کہیں پہ اور ایکٹیویٹی ہو رہی ہوگی. اب جتنے یہ لوگ ہمارے ساتھ انوالوڈ ہیں, ان کے کھانے کا بھی بندوبست کرنا ہے, ان کے کیفیٹیریا کا بھی بندوبست کرنا ہے, ان کے لیے ٹرانسپورٹیشن کا بھی بندوبست کرنا ہے, اور ان کی شیڈولنگ وغیرہ بھی کرنی ہے. یہ ساری چیزیں کون کر رہا ہوتا ہے, یہ جناب ایک مینیجر کر رہا ہوتا ہے, جس کے پاس پیرلل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, کمپیٹنگ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. ہر ایکٹیویٹی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ریسورسز جو ہوتی ہیں وہ بڑی لمیٹڈ ہوتی ہیں. تو فارمولیشن کی طرف آتے ہیں. فارمولیشن میں ہمارے پاس کیا چیز ہے, فارمولیشن میں ہمارے پاس وہی 4 چیزیں ہیں.
پہلی چیز کیا ہے کہ آپ کے پاس ڈیسیژن ویریبلس، یعنی آپ اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا دیکھنا چاہتے ہیں، کس چیز پہ ہمارے پاس آئے، کس چیز پہ آپ فیصلہ لینا چاہتے ہیں. آپ پروڈکشن میں ہیں تو آپ دیکھیں کہ کیا کیا چیز پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں. آپ مارکیٹنگ کے اندر آپ دیکھیں کس کس جگہ مارکیٹنگ کرنا چاہتے ہیں. یہ جو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا نا کہ جس کے اندر لینئر پروگرامنگ کی اپلیکیشن ہے، مارکیٹنگ پہ ہو سکتی ہے، ایڈورٹیزمنٹ پہ ہو سکتی ہے، انگریڈینٹ مکسنگ پہ ہو سکتی ہے، پروڈکٹ مکس پہ ہو سکتی ہے، مختلف جگہوں پہ جہاں پہ آپ کے پاس چوائسز کرنی ہوتی ہیں، جہاں پہ آلٹرنیٹس اویلیبل ہوتی ہے، کسی جگہ انویسٹمنٹ کرنی ہے آپ کو. تو یہ ڈیسیژن ویریبلس آپ کے پاس امپورٹنٹ ہوتے ہیں. جب ڈیسیژن ویریبل آپ ڈیفائن کر لیں تو پھر کیا کرتے ہیں، آپ آبجیکٹو فنکشن ڈیفائن کرتے ہیں. جب آبجیکٹو فنکشن ڈیفائن کر دیں تو پھر اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں، کانسٹینٹس لمیٹیشن دیکھتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، ہم نے اتنا اچیو کرنا ہے، یہ ہمارے پاس ٹارگیٹ ہے، یہ ہمارا آبجیکٹو ہے، ہم اس کو میکسیمائز کرنا چاہتے ہیں، پروفٹ کو، کاسٹ کو منیمائز کرنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ لمیٹیشنس کیا ہے، کس پیرامیٹر کے اندر ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے، باؤنڈریز کیا ہے، کہاں جا سکتے ہیں، کدھر نہیں جا سکتے. آپ نے پروڈکشن شروع کر دی، بہت اچھی پروڈکشن ہو رہی ہے، لیکن مارکیٹ ہی نہیں، ڈیمانڈ ہی نہیں ہے، پھر کیا ہوگا، بیکار ہے نا. تو ڈیمانڈ بھی کریٹ کرنی ہے، اسی طریقے سے پروموشن بھی کرنی ہے. اینڈ لاسٹلی جب یہ لمیٹیشنس آپ کو پتہ چل جائے، جب لمیٹیشنس پتہ چل جائیں تو لاسٹلی پھر آپ کے پاس کیا ہوگا، نان نیگیٹو کانسٹرینٹس ہوتی ہے یا نان نیگیٹیوٹی ہم اپلائی کرتے ہیں. تو یہ 4 کنڈیشنز ہوتی ہیں، یہ 4 چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی چیز ڈیسیژن ویریبلس، نمبر 2 پہ آبجیکٹو فنکشنز، نمبر 3 پہ کانسٹرینٹس، اینڈ نمبر 4 پہ نان نیگیٹیوٹی. تو یہ چاروں چیزیں آپ کے پاس ہیں. کسی بھی پرابلم کے اندر جب آپ کے پاس یہ بہت ساری تقریر انگریزی میں لکھی ہوئی ہو یا اردو میں لکھی ہوئی ہو یا کسی اور زبان میں بھی، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ٹرانسفارم کرنا ہے اس کے اندر. یہ جو میتھمیٹکس ہے، یہ OR ہے، آپریشن ریسرچ، کسی بھی لینگویج کا محتاج نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے پرابلم کو کیسے فارمولیٹ کرنا ہے. ہماری پروڈکٹ مکس ایگزامپل تھی نا، جس کے اندر ہم نے پروڈکٹ کو مکس کرنا تھا. اس ایگزامپل میں ہمارے پاس کیا تھا، 2 پروڈکٹس تھے اور دو پروڈکٹس ہم نے بنانے تھے. ایک پلیٹس تھی ہمارے پاس، ایک مگس تھا. ہم نے ایگزامپل لی تھی. اس ایگزامپل میں ہمارے پاس کچھ ڈیٹا تھا. ڈیٹا یہ تھا کہ پلیٹ بنانے کے لیے ہم کو 1 گھنٹہ چاہیے، پلیٹ بنانے کے لیے 4 پاؤنڈ مٹی چاہیے، اور اس کے اندر اگر ہم بنا کے بیچیں گے تو 4 روپے پروفٹ ہے. یہ ہمارے پاس انفارمیشن موجود ہے. مگس بناتے ہیں، مگس بنانے کے لیے ہمیں 2 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں، اس کے اندر 3 پاؤنڈس کلے چاہیے، اور آپ کے پاس 5 روپے کا پروفٹ آئے گا. تو یہ چھوٹا سا ڈیٹا ہے. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، تھوڑا سا مینیپولیشن کرنا ہے، تھوڑی سی جگلنگ کرنی ہے اور بتانا ہے کہ کیا چیز بنائیں اور کتنی بنائیں، اور جب یہ بنا لیں گے تو ہمیں کتنا پروفٹ آئے گا. ٹھیک ہے نا، کہ آپ نے کنوینس بھی کرنا ہے کہ جی اتنے آپ نے پلیٹس بنانی ہے، اتنے مگس بنانے، اور الٹیمیٹلی جا کے مارکیٹ میں بیچ دیں گے اور ہمارے پاس اتنا پروفٹ آئے گا. یہ تو بڑی اچھی چیز ہے جس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ڈیمانڈ آپ کے پاس ہے، جو کچھ بھی آپ بنائیں گے وہ آپ بیچ دیں گے. تو ہمارے پاس اس کی پروفٹ موجود ہے کہ پلیٹ کے اندر پروفٹ جو ہے 4 روپے ہے، مگس پہ بنانے میں 5 روپے ہے. اگر خالی اس کو ہی دیکھ لینا کہ 4 روپے پلیٹ سے ملتے ہیں، مگ سے، تو آپ کہیں گے یار اچھا ہے مجھے مگس دے دو، کیونکہ مگس کو جب میں بیچوں گا تو 5 روپے، 4 مگس میں بیچوں گا تو مجھے 20 روپے پروفٹ ہو جائے گا. جبکہ مجھے 5 پلیٹس بیچنی پڑیں گی، 5 دفعہ مجھے جو میرا کسٹمر آئے گا اس سے مجھے آرگو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، مگس کے اندر آپ کو 4 دفعہ آرگو کرنا پڑے گا اور پلیٹس کے اندر 5 دفعہ آرگو کرنا پڑے گا. لیکن ایسا نہیں ہوتا نا. سمپل سی چیز یہ ہے کہ اگر آپ جائیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ اسٹور میں، کسی بھی بڑی دکان کے اندر، تو اس کے اندر سینکڑوں آئٹمس موجود ہوتے ہیں اور وہ سارے کے ساری چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے اندر سب کو مکس اینڈ میچ کرنا پڑتا ہے. کہ کسی جگہ آپ کو دالیں بھی رکھنی پڑتی ہیں، کسی جگہ پہ آپ کو چاول بھی رکھنے پڑتے ہیں، کسی جگہ آٹا بھی رکھنا پڑتا ہے. یہ تو کھانے کی چیزوں کی بات کرتا ہوں. اسی طرح سے کاسمیٹکس آپ رکھتے ہیں، اسی طرح سے آپ کچھ بچوں کے کھانے پینے کی چیزیں رکھ لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. چھوٹی سی دکان میں جا کے دیکھیں، آبزرو کر کے دیکھیں تو وہ آدمی کس طریقے سے کام چلا رہا ہے. تو آپ یہ پوچھیں گے کہ جی اس نے تو OR نہیں پڑھا، لیکن وہ کیسے یہ چیزیں چلا رہا ہے. یہ OR جو مینجمنٹ ہے بیسیکلی کیا چیز ہے، ساری کی ساری چیزیں کامن سینس ہے. اور کامن سینس کو اگر آپ کوانٹیفائی کر کے میز پہ رکھ دیں تو وہ اور کیا بنتا ہے، OR بن جاتا ہے. جب یہ دکاندار بیٹھ کے حساب کتاب کر رہا ہوتا ہے اور یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ کون سی چیزیں اس نے لے کے آنی ہے، کون سی چیزیں نہیں لے کے آنی ہے، تو دماغ کے اندر سمپلی وہ OR لگا رہا ہوتا ہے، آلٹرنیٹ ڈیسیژنز کی طرف بات چیت کر رہا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یہ تھا ہمارے پاس کہ 40 آورس آف لیبر آپ کے پاس ہیں. اسی کے اندر ہے کہ آپ نے کام کرنا ہے. 120 پاؤنڈس آف آپ کے پاس کلے موجود ہے، چائنا مٹی موجود ہے. اس کے علاوہ اگر زیادہ کی بات چیت کریں گے تو اویلیبل نہیں ہے. تو یہ آپ کے پاس لمیٹیشنس ہیں، یہ آپ کے پاس کانسٹینٹس ہیں. آپ نے کیا کیا، سب سے پہلے ڈیسیژن ویریبل ڈیفائن کیا تھا. اس کے اندر آپ نے کہا تھا کہ میں ڈیسائیڈ کرتا ہوں کہ X1 نمبر آف پلیٹس بناؤں گا اور X2 نمبر آف مگس بناؤں گا. X1 نمبر آف پلیٹس
x2 نمبر آف مگس. تو یہ آپ نے بنانے ہیں اور اس کے بعد کس طرح سے فارمولیٹ کرتے ہیں. جو ہم نے فارمولیٹ کیا تھا وہ کچھ اس طریقے سے آیا تھا, ٹھیک ہے نا. x1 اور x2 ہم نے ڈسٹینس ویریبل ڈیفائن کیے تھے. اس کے بعد آبجیکٹو فنکشن ہمارے پاس تھا کہ میکسیمائز 4x1 + 5x2, یعنی کہ پلیٹ کو بیچنے سے جو پروفٹ آ رہا ہے اور مگس کو بیچنے سے جو پروفٹ آ رہا ہے, اور جتنے ہم نے مگس بنانے ہیں, جتنی ہم نے پلیٹس بنانی ہے, ان کو ملٹیپلائی کیا اور ایڈ کیا. ہمارے پاس کیا ہے 4x1 + 5x2, کیونکہ x1 ہمارے پاس پلیٹس ہیں, x2 ہمارے پاس مگس ہیں. پلیٹ کی جو پروفٹ ہے وہ 4 روپیز ہے اور مگس کا پروفٹ جو ہے 5 روپیز ہے. 4x1 + 5x2, تو پروفٹ از 4x1 + 5x2. اس پروفٹ کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے. زیادہ سے زیادہ پروفٹ کب کریں گے؟ جب پلیٹس زیادہ بنائیں گے اور مگس زیادہ بنائیں گے, لیکن آپٹیمم نمبر بنانے ہوں گے. آپٹیمم جب استعمال کرتے ہیں تو وہ دونوں لفظوں میں, دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ اس کے اندر بہت اچھا, یعنی جو ان پیرامیٹرز کے اندر سب سے بہتر چیز ہے اس کو ہم آپٹیمم کہتے ہیں. اس کی ماڈل کانسٹینٹ کیا تھی؟ ہمارے پاس دو چیزیں تھیں. ایک چیز ہمارے پاس کانسٹینٹ تھی وہ لیبر پہ تھی, اور دوسری جو کانسٹینٹ تھی ہمارے پاس کلے کے اوپر تھی. جو پہلی کانسٹینٹ تھی وہ 1x1 + 2x2 ≤ 40, یعنی یہ کانسٹینٹ 40 گھنٹے کے اندر اندر کمپلیٹ کرنی ہے. اینڈ 4x1 + 3x2 should be <= 120. اینڈ فائنلی جو ہمارے پاس کانسٹینٹ تھی نان نیگیٹیوٹی کی وہ تھی x1 is non negative and x2 is non negative. x1 is greater than equal to 0 and x2 is also greater than equal to 0. تو یہ ہمارے پاس فارمولیشن آ گئی تھی. اس کو ہم اس طرح سے لکھتے ہیں. آپ کے پاس جب سوال آئیں گے تو اس طرح سے لکھا جائے گا کہ میکسیمائز z is equal to 4x1 + 5x2 subject to 1x1 + 2x2 <= 40, 4x1 + 3x2 <= 120, x1 and x2 نان نیگیٹو. اس کا جو ہم نے سولوشن نکالا تھا وہ سولوشن نکالا تھا کہ x1 is equal to 24 plates, x2 is equal to 8 mugs, اور جواب آیا تھا 136 روپیز. یہ جو جواب آیا تھا میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ ابھی ہم نے کوئی ٹیکنیکس استعمال نہیں کی, ہٹ اینڈ ٹرائل سے کیا ہے, اور اس کے لیے طریقہ کار خاص موجود ہے. ذرا سا ہم نکلیں اس فارمولیشن سے تو انشاءاللہ گرافیکل میتھڈ اور آپ کو سمپلیکس میتھڈ بتائیں گے, جس کے تحت آپ کوئی بھی لینئر پروگرامنگ پرابلم دیا ہوا ہو یا جو لینئر پروگرام آپ کو دیا ہوا ہو اس کو آپ سالو کر لیں گے. یہ جو میں نے ابھی ایگزامپل لی تھی اس کے اندر دو کانسٹینٹ تھی, دو انیکوالٹیز تھیں, ٹھیک ہے, دو انیکوالٹیز تھیں اور ایک آبجیکٹو فنکشن تھا. یہ تو بڑی نارمل سی چیز ہے. جب میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی نا آئل سیکٹر کی, تو کتنے ہزار اس کے اندر روز ہیں, کتنے سو کالمس آپ کے پاس بنتے ہیں, یعنی جتنے ڈسٹینس ویریبل. اب یہاں پہ جو ڈسٹینس ویریبل x1 اور x2 ہے, اب ڈسٹینس ویریبل 50 ہو سکتے ہیں, 100 ہو سکتے ہیں, 1000 ہو سکتے ہیں, کوئی گھبرانے کی بات نہیں. ایک دفعہ طریقہ کار پتہ چل جائے تو وہ 1000 ویریبل کو بھی ہینڈل کر لے گا اور 1000 کانسٹینٹس کو بھی ہینڈل کر لے گا. تو یہ نہیں سوچیں کہ 2 ویریبل اور 2 کانسٹینٹ تو اچھی بات ہے, اگر 50 کانسٹینٹس آپ کے پاس دی ہوئی ہو, 50 ویریبل دیے ہوئے تو بھی ہم اس کو سالو کر لیں گے. صرف تھوڑا سا طریقہ کار پتا ہونا چاہیے, ہم آپ کو بھی بتائیں گے. جناب اس کا میکسیمم پروفٹ 136 ہے. اگر آپ اس کو چینج کر کے دیکھیں, مثال کے طور سے x1 کو 23 کر لیں اور x2 کو 9 کر لیں, تو آپ دیکھیے گا 136 پروفٹ نہیں آئے گا. دس از دا آپٹیمم پروفٹ وچ یو کین گیٹ بائی دس سارٹ آف فارمولیشن, بائی دس سارٹ آف سولوشن. سولوشن کیا ہے؟ x1 is equal to 24 and x2 is equal to 8. اب اس کے بعد دوسری جو ایگزامپل کی تھی جس میں انگریڈینٹ مکس تھی, یہ پروڈکٹ مکس کی بات تھی. ابھی جو میں نے ایگزامپل کی نا یہ پروڈکٹ مکس کی تھی. اس کے بعد جو ایگزامپل تھی انگریڈینٹ مکس کی, یعنی یہ پروڈکٹس آپ کے پاس الگ الگ ہیں اور آپ نے ان کو بنا کے بیچنا ہے. اب آپ کے پاس ایک پروڈکٹ نکلنا ہے, اس پروڈکٹ کے اندر آپ نے کچھ انگریڈینٹس ڈالنے ہیں, اور وہ انگریڈینٹس کس طرح کے ہو سکتے ہیں. ابھی جیسے ہم نے مثال لی تھی کہ چائنا مٹی کی ہے نا, یہ جو مثال لی تھی کہ اس میں کلے آپ ایکسپینسو ڈالتے ہیں, اس میں کسی وقت تھوڑی سی جگہ آپ کیا کرتے ہیں ملاوٹ کر دیتے ہیں, اور ایک عام کوالٹی کی مٹی ڈالتے ہیں. جب عام کوالٹی کی مٹی ڈالتے ہیں تو آپ کا جو پروڈکٹ ہوتا ہے اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے مارکیٹ میں, پھر اس کی قیمت کم ہوتی ہے. آپ جائے یہ جو مگس ہوتے ہیں یا آپ پلیٹس دیکھیں تو بڑی ہائی کوالٹی کی ہوتی ہے. آپ کو 5 روپے کی پلیٹ بھی مل جائے گی, یہی چائنا مٹی کی, آپ کو 500 روپے کی بھی مل جائے گی, آپ کو 5000 روپے کی بھی ملے گی. اس میں کیا ہوگا, یہ فردر ریفائننگ ہوتی جائے گی, اور اس کے بعد ڈیزائننگ وغیرہ بھی بہتر ہوگا. یعنی اس کے اندر جو آپ کے پاس انگریڈینٹس ہیں وہ ڈفرینٹ ہو جائیں گے. جتنے انگریڈینٹس ڈالتے جائیں گے, اچھے ڈالتے جائیں گے, اچھی کوالٹی کے ڈالتے جائیں گے, ویلیو ایڈڈ کرتے جائیں گے, تو اتنی ہی آپ کے پاس قیمت بڑھتی جائے گی. تو اب جو ایگزامپل ہم نے کی تھی نیکسٹ انگریڈینٹ مکس کی تھی, جس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ سن فلاور کوئی پروڈکٹ ہے, کوئی دلیا ہے, کوئی جو کا ہے, اس کے اندر ویٹ ہے, اس کے اندر رائس ہے, تو آپ نے وہ بنانا ہے, بنانے کے بعد مارکیٹ میں بیچنا ہے. لیکن مارکیٹ میں وہ اس وقت تک پاس نہیں ہوگا کیونکہ میڈیکل ڈاکٹر یا ڈائٹیشین جو ہے وہ اس کو چیک کریں گے, اور چیک کرنے کے بعد آپ کا دلیا یا جو آپ کے پاس یہ جو
برانڈ ہے نا سیریل کا، یہ اس وقت پاس کریں گے جبکہ وہ منیمم ریکوائرمنٹ آف وٹامن اے اور ڈی جو ہے نا پوری نہ کرے. اب ہم نے دیکھا کہ جو ویٹ ہے اس کے اندر وٹامن اے کتنا ہوتا ہے، اوٹس میں وٹامن ڈی کتنا ہوتا ہے، اینڈ سملرلی رائس اگر آپ کے پاس ہے تو اس کے اندر کتنا وٹامن اے اور ڈی ہوتا ہے. یہ دیا ہوا ہے ہمارے پاس ڈیٹا. یہ کنڈیشن دی ہوئی ہے کہ اگر آپ کے پاس وٹامن اے اور ڈی دیکھنا ہے تو ویٹ کے اندر 10 ملی گرام ہوتا ہے اور اوٹس کے اندر 20 ہوتا ہے اور رائس کے اندر 8 ہوتا ہے. سملرلی وٹامن ڈی جو ہے وہ آپ کو رائس میں 12 ملے گا اور اوٹس میں 14 اور اسی طرح سے ویٹ میں 7. لیکن جو آپ کو ریکوائرمنٹ ہے کم سے کم 100 ملی گرام پر باکس، ہر ایک باکس کے اندر کم سے کم 100 ملی گرام آپ کے پاس وٹامن ای ہونا چاہیے. سملرلی 70 ملی گرام وٹامن ڈی. اب آپ دیکھیں کس طریقے سے آپ نکال سکتے ہیں ویٹ میں سے، کیا ویٹ ہی ڈال دیں خالی، یا رائس ڈال دیں، یا اوٹس ڈال دیں. نہیں، تینوں کو ڈالنا ہوگا کیونکہ تینوں کی پرائسز ڈفرنٹ ہیں. یہ ہم نے بتایا تھا کہ کاسٹ آف 1 ounce آف ویٹ واز 0.4، کاسٹ آف 1 ounce آف اوٹس واز 0.6 یعنی 60 پیسہ، اور اسی طریقے سے کاسٹ آف رائس واز 20 پیسہ. یہ سستا سا کوئی رائس ہے جس کو ہم استعمال کریں گے وٹامن اے اور ڈی معلوم کرنے کے لیے یا نکالنے کے لیے. اس کے اندر ڈسٹینس ویریبل کیا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ X1 X2 X3 کتنے آؤنسز آف ویٹ ڈالیں، کتنے آؤنسز آف اوٹس ڈالیں اور کتنے آؤنسز آف رائس ڈالیں. ونس اگین X1 ounces آف ویٹ، X1 ounces آف اوٹس اینڈ X3 ounces آف رائس آپ نے ڈالنے کہ کتنے ڈالیں، کتنے آؤنس، کتنے، 1 ڈالوں، 2 ڈالوں، 3 ڈالوں، 4 ڈالوں. تو میں نے X1 X2 X3 لکھا. اس کے بعد آبجیکٹو فنکشن کیا ہے، ہمارے پاس کاسٹ ہے، اس کو کاسٹ کو ہم نے منیمائز کرنا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ویٹ کی کاسٹ 40 پیسہ ہے. اسی طریقے سے اوٹس کی پرائس جو ہے 60 پیسہ ہے اور آپ کے پاس رائس کی پرائس 20 پیسہ ہے. تو میں نے جتنا میں استعمال کر رہا ہوں، جتنا ویٹ، جتنا رائس، جتنا اوٹس، ان کی پرائس سے ملٹیپلائی کر دیا، ٹوٹل ایڈ کر دیا، میرے پاس کاسٹ آئی. کاسٹ کیا آ گئی 0.4 X1 پلس 0.6 X2 اینڈ پلس 0.2 X3. یہ میرے پاس کاسٹ آئی. اس کاسٹ کو میں نے کیا کرنا ہے، منیمائز کرنا ہے. یہ میرا آبجیکٹو فنکشن ہو گیا. اسی طریقے سے میں نے جب کانسٹینٹس اپنی بنائی تو میری کانسٹینٹس کیا آ گئی، 2 ہی کانسٹینٹ تھی ہمارے پاس. ایک وٹامن اے کم سے کم ہونا چاہیے اور دوسرا وٹامن ڈی کم سے کم ہونا چاہیے. اس کو جب میں نے فارمولیٹ کیا تو میرے پاس 10X1 پلس 20X2 پلس 8X3 شوڈ بی گریٹر دین اکول ٹو 100 کیونکہ ہر باکس میں وٹامن اے کی تعداد کم سے کم 100 ہونی چاہیے، 100 ملی گرام پر آؤنس. ٹھیک ہے، اور ایک ویٹ سے ہم نکال سکتے ہیں 10 ملی گرام، اسی طریقے سے ویٹ سے 10، اوٹ سے 20 اور لاسٹلی رائس سے ہم 8 نکال سکتے ہیں. تو ہمارے پاس پہلی کانسٹینٹ آ گئی 10X1 پلس 20X2 پلس 8X3 شوڈ بی گریٹر دین اکول ٹو 100. اس کیس کے اندر گریٹر دین کی انیکوالٹی آئی ہے. کیوں آئی ہے؟ کیونکہ ہمیں کم سے کم چاہیے، ایٹ لیسٹ اتنا ہونا چاہیے. اس سے زیادہ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، لوگ خوش ہوں گے اور آپ کا زیادہ چیز خریدیں گے، لیکن اس میں کاسٹ زیادہ آئے گی آپ کے پاس. دی کانسٹینٹ وٹامن ڈی کیا ہمارے پاس آئی، دیٹ از 7X1 پلس 14X2 پلس 12X3 اینڈ دیٹ شوڈ بی گریٹر دین اکول ٹو 70 کیونکہ کم سے کم 70 ملی گرام پر باکس آپ کو وٹامن ڈی پرووائڈ کرنا ہے. اگر نہیں کریں گے تو پھر آپ کے لیے پرابلم آئے گی. اور لاسٹلی وہی چیز کہ آپ کے پاس تینوں پیرامیٹرز X1 X2 X3 جو ہے نا وہ نان نیگیٹو ہونے چاہیے. یہ ہماری فارمولیشن تھی. اس فارمولیشن کو جو ہم لکھتے ہیں وہ ایل پی ماڈل اس فارم میں لکھتے ہیں کہ منیمائز دا کاسٹ وچ از 0.4 X1 پلس 0.6 X2 پلس 0.2 X3 سبجیکٹ ٹو دی کنڈیشن 10X1 پلس 20X2 plus 8X3 should be greater than equal to 100 and similarly 7X1 plus 14X2 plus 12X3 should be greater than equal to 70 and all X1 X2 X3 should be non-negative, should be greater than equal to 0. تو یہ آپ کے پاس ایل پی ماڈل بن گیا. یہ جو پہلے سادہ سی ایگزامپل لی تھی، پھر یہ ایک ڈیفیکلٹ سی ایگزامپل تھوڑی سی لی تھی، ہے کچھ بھی نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی بات ہے. سمجھنے کے بعد اس کو ٹرانسفارم کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ بھی ایک آسان سی ایگزامپل بن گئی. آپ کے پاس زیادہ تر اس طرح کا ایک فارمولیشن دی ہوئی ہوگی، پھر اس کو آپ نے سالو کرنا ہوگا. اس کو ہم ٹرانسفارم کریں گے ایک ڈفرنٹ فارمیٹ کے اندر اور پھر اس کو ہم سالو کریں گے. ٹھیک ہے، میں سمپلیکس میتھڈ کی بار بار بات چیت کر رہا ہوں، بار بار بتا رہا ہوں، تو اس کو دیکھیں، سالو کریں. اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی جگہ پہ ان ایکوالٹیز کو سالو کیا ہے. نارملی اکویشنز کو سالو کیا ہوگا، اکویشن چاہے آپ کے پاس ایک ویریبل میں ہو یا اکویشن 2 ویریبل میں ہو، آپ نے سالو کی ہوگی. ٹھیک ہے نا. جب سسٹم آف اسٹریٹ لائنس ہم نے پڑھی تھی تو وہاں پر جب لائنس انٹرسیکٹ کرتی ہیں تو ہم نے پوائنٹس آف انٹرسیکشن معلوم کیا تھا، اور وہی چیزیں یہاں پر بھی کریں گے. اب یہاں پر جو بات چیت ہوگی وہ کئی ڈائمینشنز کی ہوگی. جب آپ نے فرسٹ ایئر میں یا 9th 10th میں الجبرا اور جیومیٹری پڑھی تھی
تو آپ نے کیا کیا تھا, پلین کے اوپر ڈرا کیا تھا. پھر اس کے بعد کوآرڈینیٹ جیومیٹری 3 ڈائمینشن کی ہوتی ہے جو اس اسپیس کی ساری بات چیت کرتی ہے 3 ڈائمینشن. لیکن یہاں پہ ہم 4 ڈائمینشن 5 ڈائمینشن 10 ڈائمینشن کی بھی بات چیت کریں گے. تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں, یہاں پہ 3 ویریبلس ہیں, 2 کانسٹینٹس ہیں, یعنی x1 x2 x3 کی قیمت ہم نے معلوم کرنی ہے, انشاءاللہ معلوم کریں گے. تو جناب آگے دیکھتے ہیں, ایک اور ایگزامپل ہمارے پاس ہے, ایک اور ایگزامپل کر لیتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے پاس اس وقت موقع ہے, اس وقت ٹائم ہے, ہم کر لیتے ہیں فارمولیشن, کیونکہ بعد میں تو ہم اس کے سولوشن کی طرف ہی جائیں گے اور اس وقت ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا کہ ہم فارمولیٹ کریں. ایک اور ایگزامپل ہے انویسٹمنٹ پلاننگ کی. جب میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اپلیکیشن آف لینئر پروگرامنگ, تو اس میں بڑی چیز تھی کہ انویسٹمنٹ پلاننگ, اور شروع میں پہلے دن شاید میں نے لیکچر میں بتایا تھا کہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنا ہو تو او آر کو استعمال کر سکتے ہیں. تو انویسٹمنٹ پلاننگ کی ایک ایگزامپل ہے کہ ہمارے پاس کوئی صاحب ماجد خان صاحب ہیں, ان کے پاس کچھ پیسہ ہے, یہ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. پیسہ اتنا زیادہ نہیں ہے, 70,000 روپے, لیکن پھر بھی ضعیف ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ 70,000 روپے کہاں کہاں انویسٹ کروں. اب 70,000 روپے ہیں, اگر اس کو 70,000 ملین بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے ایم چھوڑ دیا ہو. 70,000 ملین کا مطلب 70 بلین روپے, 70 ارب روپے, تو کافی بات ہوتی ہے نا, کافی بڑی رقم ہے. اس کو جو انویسٹ کرنا ہے بڑا صحیح طریقے سے کرنا ہے, سوچ سمجھ کے کرنا ہے, کس کس جگہ کرنا ہے. تو ہمارے پاس کچھ کنڈیشنز دی ہوئی ہیں, کچھ ریسٹرکشنز دی ہوئی ہیں, کچھ فیسلٹیز دی ہوئی ہیں. اب 3-4 اسکیمز ہیں, NIT اسکیمز ہوتی ہیں, نیشنل سرٹیفکیٹس ہیں آپ کے پاس, خاص ڈپازٹ سرٹیفکیٹس ہیں آپ کے پاس, ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں, اور بزنس وغیرہ ہو سکتی ہے. لیکن اسی کے لیے یہاں کچھ ڈیٹا دیا ہوا ہے کہ کچھ ریٹ آف ریٹرنس ہیں اور اس کے ساتھ کچھ کنڈیشنز ہیں. ان کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے, ریٹ آف ریٹرن کو بھی دیکھتے ہوئے ہم نے اس کو فارمولیٹ کرنا ہے, ان کو بتانا ہے کہ کہاں کہاں کس کس جگہ پہ انویسٹ کریں. لیکن یہ تو ہم بعد میں بتائیں گے کیونکہ ہم نے سولوشن کا طریقہ کار ابھی تو نہیں پڑھا ہے, تو ہم صرف اس وقت فارمولیٹ کریں گے. اس پرابلم کو پڑھ لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے. مسٹر ماجد خان has ₹70,000 to invest in several alternatives. The alternative investments are national certificates with an 8.5% return, defense savings certificates with a 10% return, NIT with a 6.5% return, and khas deposit with a return of 13%. Each alternative has the same time of maturity. اب اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کہیں گے جی بالکل ٹھیک بات ہے, خاص ڈپازٹ کے اندر آپ انویسٹ کر دیں کیونکہ 13% ریٹرن ہے, بہت فرسٹ کلاس بات ہے, سوچنے کی کیا بات ہے, انویسٹ کر دیں. سمپل سی بات ہے نا, کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں ہے کہ کسی کی جگہ تو 10% ریٹرن ہے, کسی جگہ 6.5% ریٹرن ہے, کسی جگہ 8.5% ریٹرن ہے, تو 13% جہاں پر نظر آ رہا ہے خاص ڈپازٹ سرٹیفکیٹ, وہاں انویسٹ کر دیں اور آپ کو کوئی مسئلے کی بات نہیں. لیکن ایسی بات نہیں, کچھ کنڈیشنز ہیں, کچھ اسٹرنگس موجود ہیں, ٹھیک ہے نا, اسٹرنگس موجود ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہ ہمارے پاس یہ کنڈیشنز دی ہوئی ہیں, وہ کنڈیشنز پڑھ لیتے ہیں. In addition, each investment alternative has a different perceived risk, thus creating a desire to diversify. Majid Khan wants to know how much to invest in each alternative in order to maximize the return. اب یہ تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ ڈفرنٹ رسک ہیں, ڈفرنٹ آلٹرنیٹیوز ہیں, ڈفرنٹ ریٹرنز ہیں. اب رسک کیا کیا ہیں وہ دیکھتے ہیں, کنڈیشنز کیا ہیں جو ان کے اوپر, کیونکہ جب وہ گئے مارکیٹ کے اندر, وہ اپنے بینکر کے پاس گئے اور اس بینکر نے ان کو کافی ساری آلٹرنیٹیوز بتائے, اس کے ساتھ ساتھ کچھ خطرات بھی بتائے, خود خدشات بھی بتائے. وہ خدشات دیکھتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ نو مور دین 20% آف دا ٹوٹل انویسٹمنٹ شوڈ بی ان دی خاص ڈپازٹ. تو پہلی ریسٹرکشن تو یہ آ گئی جی کہ 20% سے زیادہ ٹوٹل انویسٹمنٹ آپ نے خاص ڈپازٹ میں نہیں کر سکتے. نو مور دین 20% آف دا ٹوٹل انویسٹمنٹ شوڈ بی ان دی خاص ڈپازٹ, یعنی کہ جس میں 13% والی بات تھی تو وہ ہمارے پاس کیا آ گئی کہ اس میں 20% زیادہ آپ انویسٹ نہیں کر سکتے. نمبر 2, the amount invested in defense saving certificates should not exceed the amount invested in the other 3 alternatives. یعنی کہ تینوں کو اگر آپ ملائیں تو وہ برابر ہونی چاہیے ایٹ دی موسٹ ڈیفینس کے برابر. ڈیفینس میں اس سے زیادہ آپ انویسٹ نہیں کر سکتے. The amount invested in defense saving certificates should not exceed the amount invested in the other 3 alternatives. Then number 3, at least 30% of the investment should be in NIT and defense saving certificates. The ratio of the amount invested in national certificates to the amount invested in NIT should not exceed 1:3. یہ 4 کنڈیشنز آپ کے پاس ہیں. جی جناب, اب یہ 4 آپ کے پاس آلٹرنیٹیوز ہیں جس کے اندر آپ نے انویسٹ کرنا ہے. آپ کے پاس کچھ کنڈیشنز ہیں, 4 کنڈیشن دی ہوئی ہیں کہ آپ نے کس جگہ خاص ڈپازٹ میں کتنا انویسٹ کرنا ہے, ڈیفینس میں کتنا کرنا ہے,
مطلب کہ کنڈیشن دی ہوئی ہے نا, یہ نہیں ایگزیکٹ بتایا ہوا ہے کہ آپ نے اتنا کتنا کرنا ہے, کچھ ریشوز بتائی ہوئی ہیں, کچھ آلٹرنیٹیوز بتائے ہوئے ہیں, اور کچھ تھوڑی سی میتھمیٹیکل کیلکولیشن بتائی ہوئی ہیں. اس کو کیسے فارمولیٹ کریں گے آپ؟ جی بالکل ٹھیک آپ نے کہا کہ ڈسٹینس ویریبل ڈیفائن کر لیں گے. ہم سپوز کریں گے کہ وہ X1 جو ہے نمبر 1 اسکیم کے اندر جو آپ کے پاس نیشنل سرٹیفکیٹ ہے, سپوز X2 دوسری اسکیم, سپوز NIT ہے, X3 تیسری اسکیم اور X4 چوتھی اسکیم. تو ہم یہ فرض کر لیں گے کہ یہ چاروں اسکیم میں X1, X2, X3, X4 انویسٹ کریں گے. اب یہ X1 ایک جگہ انویسٹ کر رہے ہیں, X2 دوسری جگہ انویسٹ کر رہے ہیں, X3 تیسری جگہ انویسٹ کر رہے ہیں اور X4 چوتھی جگہ انویسٹ کر رہے ہیں. ٹوٹل پیسہ کتنا ہے ان کے پاس؟ ان کے پاس ٹوٹل پیسہ 70,000 ہے, اس سے زیادہ تو نہیں ہے نا. تو یعنی کہ X1 پلس X2 پلس X3 پلس X4 شوڈ بی اکول ٹو 70,000. یعنی 70,000 پورے کا پورا انویسٹ کرنا ہے, چھوڑنا نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ نے کہا کہ جی 69,500 روپیز کو انویسٹ کر دو, نہیں. اس وقت کنڈیشن یہ ہے کہ 70,000 کو آپ نے ٹوٹل کو انویسٹ کرنا ہے. یعنی کہ ایک ریسٹرکشن, ایک کنڈیشن یہ آ گئی, X1 پلس X2 پلس X3 پلس X4 شوڈ بی اکول ٹو 70,000. پھر 4 کنڈیشن تو آپ کے پاس اور دی ہوئی ہیں, ان چاروں کنڈیشنز کو سیٹسفائی کرنا ہے 1 بائی 1 لے کے. پہلے ہم لیں گے ایک کو اور اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے ڈیسیژن ویریبل ڈیفائن کریں گے, پھر اس کے بعد ہم آبجیکٹو فنکشن ڈیفائن کریں گے. آبجیکٹو فنکشن کیا ہے ان کا آبجیکٹو یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کے پاس پروفٹ آئے, ریٹرن زیادہ سے زیادہ آئے. ایک کا ریٹرن آپ کو پتا ہے, دوسرے کا پتا ہے, تیسرے کا پتا ہے, چوتھے کا پتا ہے. پھر آپ نے دیکھ لیا کتنا کتنا انویسٹ کر رہے ہیں, تو ٹوٹل ریٹرن آپ کے پاس آ جائے گا. اس ریٹرن کو ہم میکسیمائز کرنے کی کوشش کریں گے. تو جناب ڈیسیژن ویریبلس آپ کے پاس کیا ہیں؟ وہی ہیں. فوراً میں نے لکھ دیا کہ آپ نے انویسٹ کرنا ہے اماؤنٹ X1 ان نیشنل سرٹیفکیٹس, X2 ان ڈیفینس, X3 ان NIT اینڈ X4 ان خاص ڈپازٹ. تو یہ آپ نے چاروں جگہ انویسٹ کر دیا. X1, X2, X3, X1 نیشنل, X2 ڈیفینس, X3 NIT, X4 ان خاص. یہ چاروں اسکیموں میں تھوڑا تھوڑا پیسہ آپ نے انویسٹ کر دیا تاکہ ڈائیورسفائی ہو جائے. نیکسٹ آبجیکٹو فنکشن, ریٹ آف ریٹرن آپ کے پاس کیا ہے؟ جی ہاں, سب سے پہلے جو آپ کے پاس خاص ہے اس میں 8.5% ہے. تو آپ کے پاس ٹوٹل کیا آ جائے گا 0.085 X1 پلس 0.100 X2 پلس 0.65 X3 اینڈ پلس 0.130 X4. تو یہ آپ کے پاس ٹوٹل پروفٹ آ گیا. یہ پروفٹ آئے گا کیونکہ X1 ایک پہلی اسکیم میں, X2 دوسری اسکیم میں, X3 تیسری اسکیم میں, X4 چوتھی اسکیم میں. پہلی اسکیم میں پروفٹ 8.5% ہے, دوسری پہ 10% ہے, تیسری پہ 6.5 ہے, اور فورتھ اسکیم میں 13% پروفٹ ہے. یہ آپ کے پاس جو میکسیمم پروفٹ آیا ہے اس کو کیا کرنا ہے, آپ نے میکسیمائز کرنا ہے. جی ہاں بالکل, زیادہ سے زیادہ کرنا ہے. اور یہ کس صورت میں کر سکیں گے؟ جبکہ آپ کو آپ کی باؤنڈریز, آپ کی لمیٹیشنز, آپ کی کانسٹینٹس پتا ہوں. اگر کانسٹینٹس آپ کے پاس زیادہ ہیں, سخت ہیں, تو شاید پروفٹ زیادہ میکسیمائز نہ ہو سکے. لیکن اگر آپ کے پاس فلیکسیبلٹی ہے تو آپ اس پروفٹ کو میکسیمائز کر سکیں گے. پروفٹ کو کس طرح سے میکسیمائز کریں گے کہ آپ وائزلی انویسٹ کریں گے کس کے اندر؟ X1 کے اندر, وائزلی انویسٹ کریں گے X2 کے اندر, اور وائزلی انویسٹ کریں گے X3 اینڈ سملرلی X4 کے اندر. یعنی جتنی بھی اسکیمس آپ کے پاس ہیں اس کے اندر انویسٹ کرنا چاہیں گے. اور وہ چاروں کنڈیشن جو آپ کے پاس دی ہوئی ہیں سوال کے اندر, اس پرابلم کے اندر, وہ بھی سیٹسفائی ہونی چاہیے. اب آتے ہیں کانسٹینٹ کی طرف, کیونکہ تھرڈ اسٹیج میں ہم نے کیا ڈیفائن کرنا ہوتا ہے جی؟ کانسٹینٹس آئیڈینٹیفائی کرنی ہوتی ہے. ہم نے ڈیسیژن ویریبل بتا دیا آپ کو, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آبجیکٹو فنکشن بتا دیا. اب دیکھتے ہیں کہ کانسٹینٹس کس طرح کی ہمارے پاس آتی ہے. یہ ماڈل کانسٹینٹس یہ ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نو مور دین 20% آف دا ٹوٹل انویسٹمنٹ شوڈ بی ان خاص ڈپازٹ. یعنی X4 جو آپ کے پاس ہے شوڈ بی لیس دین اکول ٹو 14,000. 20% 70,000 کا 14,000 ہے, تو آپ کے پاس 70,000 کا جو 20% ہے تو 14,000 سے زیادہ آپ خاص ڈپازٹ میں انویسٹ ہی نہیں کر سکتے. تو پہلی کانسٹینٹ یہ ہے کہ X4 کی قیمت جو بھی نکالیں گے دیٹ شوڈ بی لیس دین اکول ٹو 14,000. جی سیکنڈ کانسٹینٹ ہے the amount invested in defense saving certificates should not exceed the amount invested in the other three alternatives. تو آپ کے پاس کیا آ گیا؟ X2 should be less than equal to X1 plus X3 plus X4. یعنی ڈیفینس میں جتنا انویسٹ کریں گے وہ ایک طرف ہوگا اور وہ دوسرا انویسٹمنٹ دوسری طرف. یعنی X2 should be less than or equal to X1 plus X3 plus X4. The amount of investment in defense should not exceed the investment in all other three schemes. تو یہ آپ کے پاس سیکنڈ
کانسٹینٹ آ گئی. پھر اس کے بعد تھرڈ کانسٹینٹ دیکھتے ہیں. تھرڈ کانسٹینٹ کیا ہے؟ ایٹ لیسٹ 30% آف دا انویسٹمنٹ شوڈ بی ان دی NIT اینڈ ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹس. یعنی کہ NIT اور ڈیفینس کو اگر آپ کمبائن کریں تو آپ کے پاس جو انویسٹمنٹ آنی چاہیے وہ کتنی آنی چاہیے؟ کم سے کم 21,000. ایٹ لیسٹ 30% شوڈ بی انویسٹڈ ان NIT اینڈ ڈیفینس. تو یہ کنڈیشن آپ کو اور لگا دی گئی کہ یعنی X1 پلس X3 شوڈ بی گریٹر دین اکول ٹو 21,000. اگر آپ X1 میں 14,000 لگا رہے ہیں تو X2 میں 7,000 لگائیں گے. اگر X1 میں آپ 7,000 لگا رہے ہیں, سوری X2 میں اگر آپ 7,000 لگا رہے ہیں تو X3 میں آپ کو 14,000 لگانی پڑے گی. تو یہ کنڈیشن آپ کے پاس آ گئی کہ X2 پلس X3 شوڈ بی گریٹر دین اکول ٹو 21,000. تو یہ جناب سیکنڈ آلٹرنیٹو ہے. سیکنڈ آپ کے پاس ریسٹرکشن ہے کہ ایٹ لیسٹ 30% آف دی انویسٹمنٹ شوڈ بی ان NIT اینڈ ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹس. تھرڈ کانسٹینٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ دا ریشیو آف اماؤنٹ انویسٹڈ ان نیشنل سرٹیفکیٹس ٹو دی اماؤنٹ انویسٹڈ ان NIT شوڈ ناٹ ایکسیڈ 1:3. یعنی کہ اس کی جو ریشو ہے X1 over X3 شوڈ بی لیس دین اکول ٹو 1/3. یہی چیز ہے نا, یہی میں نے لکھا ہے کہ 3X1 شوڈ بی لیس دین اور اکول ٹو X3. تو یہ آپ کے پاس لاسٹ کانسٹینٹ تھی. ایگزامپل میں آپ نے دیکھا کہ 4 جو کانسٹینٹ تھی وہ تو ایکسپلسٹلی آپ کو دی ہوئی تھی, لیکن یہ جو 5ویں میں نے کانسٹینٹ لکھی ہے یہ امپلیسٹ تھی. obviously کہ X1, X2, X3, X4 تو آپ نے انویسٹ کرنا ہے, لیکن ٹوٹل اماؤنٹ جو انویسٹمنٹ کی آپ کے پاس اویلیبل ہے وہ کتنی ہے؟ وہ تو 70,000 ہے. تو یہ آپ کے پاس جو 5th کانسٹینٹ ہے یہ X1 پلس X2 پلس X3 پلس X4 شوڈ بی اکول ٹو 70,000. یہ بھی آپ کے پاس ایک ایڈیشنل کانسٹینٹ ہے, اور یہی کانسٹینٹ سب پہ بھاری ہے, سب سے امپورٹنٹ ہے. ہر جگہ تو تھوڑی سی فلیکسیبلٹی موجود ہے, لیکن اس کانسٹینٹ کے اندر آپ کے پاس کوئی بھی فلیکسیبلٹی موجود نہیں ہے. 70,000 آپ نے انویسٹ کرنے ہیں ٹوٹل, اس میں سے کوئی پیسہ بچانا نہیں, کوئی پیسہ زیادہ نہیں لگانا ہے. تو دس از واٹ وی کال اے ڈومیننٹ کانسٹینٹ, سب کے اوپر حاوی ہے. تو اب دیکھتے ہیں ہمارے پاس ماڈل کانسٹینٹس کیا آ گئی ہیں. جی ساری ماڈل کانسٹینٹس ہمارے پاس یہ ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ X4 شوڈ بی لیس دین اکول ٹو 14,000, X2 شوڈ بی لیس دین اکول ٹو X1 پلس X3 پلس X4, X2 plus X3 should be greater than equal to 21,000. 3X1 should be less than equal to X3. And lastly, X1 plus X2 plus X3 plus X4 should be equal to 70,000. تو یہ آپ کے پاس ساری کانسٹینٹس یا سیٹ آف کانسٹینٹس آپ کے پاس آ گیا. اس ماڈل کے لیے, اس پرابلم کے لیے, اس ایگزامپل کے لیے یہ کانسٹینٹس ہیں, یہ لمیٹیشنس ہیں. اس کے اندر رہ کے آپ نے کام کرنا ہے, اور اس کے اندر رہ کے پھر آپ نے X1, X2, X3, X4 کی قیمت معلوم کرنی ہے, یا ان کی ویلیوز معلوم کرنی ہے, کتنا کس کس جگہ پہ انویسٹ کریں. اس کے بعد میں آپ کو پتا ہے کہ کون سی کانسٹینٹ ہیں جی, نان نیگیٹیوٹی کانسٹینٹ ہیں, جس میں آپ کے پاس X1, X2, X3, X4 all should be non-negative or should be greater than equal to 0. X1, X2, X3, X4 should be greater than equal to 0. یہ خیال رکھیے گا, یہ امپورٹنٹ کنڈیشن ہوتی ہے کس چیز کی جناب, لینئر پروگرامنگ کی. اگر کسی جگہ یہ کنڈیشن وائلیٹ کریں گے یا چینج کریں گے یا اس کو ڈیویٹ کریں گے تو ہم آپ کو ریزن بتائیں گے کس طرح سے اس کو کریں گے. لیکن 99.99% میں یہ کنڈیشن نان نیگیٹیوٹی ہولڈ کرتی ہے. تو ہمارا ٹوٹل ماڈل کیا بنا جی؟ ٹوٹل ماڈل آپ کے پاس بن گیا میکسیمائز 0.085x1 پلس 0.100x2 پلس 0.065x3 پلس 0.130x4. سبجیکٹ ٹو دا کنڈیشن, سیم کنڈیشنز, دیٹ از X4 should be less than equal to 14,000. X2 minus X1 minus X3 minus X4 should be less than equal to 0. X2 plus X3 should be greater than equal to 21,000. 3X1 minus X2 should be less than equal to 0. And lastly, X1 plus X2 plus X3 plus X4 should be equal to 70,000. And X1, X2, X3, X4 should be non-negative. تو یہ ٹوٹل ماڈل ہے. اس ماڈل کو اگر آپ دیکھیں, اس کو اینالائز کریں تو آپ کے پاس کیا چیز ہے؟ ایک آبجیکٹو فنکشن ہے, اس کے اندر کچھ ویریبلس ہیں. کتنے ویریبلس ہیں؟ X1, X2, X3, X4, 4 ویریبلس ہیں. کانسٹینٹس دیکھیں آپ کے پاس کتنی ہیں؟ 5 کانسٹینٹس ہیں. تو یہ آپ کے پاس ایک LP ماڈل ہے جس کے اندر آپ نے ویلیوز معلوم کرنی ہے X1, X2, X3, X4 کی, اور اس کے بعد 4 کانسٹینٹس ہیں, اور 5ویں کانسٹینٹ جو آپ کے پاس دی ہوئی ہے دیٹ واز امپلیسٹ کانسٹینٹ, اور 6ٹھی کانسٹینٹ جو آپ کے پاس موجود ہے وہ کون سی ہے؟ نان نیگیٹیوٹی کی. اس کے اندر رہ کے آپ نے اس LP ماڈل کو سالو کرنا ہے. اب ہمارے پاس نیکسٹ ایک اور ایگزامپل لے لیتے ہیں, ایگزامپل 4.
جلدی سے کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو ریوائز کرتے ہیں. یہ ایک کیمیکل مکسچر کی ایگزامپل ہے کہ مختلف کمپوننٹس ہیں آپ کے پاس, ان کو مکس کرنا ہے اور کچھ چیزیں سیٹسفائی کرنی ہے نا. مکس اینڈ میچ سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے, سب سے امپورٹنٹ اپلیکیشن ہے کس کی, لینئر پروگرامنگ کی. تو ایک ایگزامپل اس کی لیتے ہیں جلدی سے اور اس کو پڑھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا چیز ہے, کیا چیز بنا رہے ہیں, کون بنا رہا ہے, کس طرح سے بنا رہا ہے. یہ کسی ایک کمپنی کی میں نے ایگزامپل لی ہے, یہ ایک فکٹیشس نیم ہے, ویسے ہی ایک سپوز نیم ہے. کوئی کمپنی اس طرح کی ایگزسٹ نہیں کرتی ہے, لیکن ڈیٹا ہم نے خود اپنے پاس سے جنریٹ کیا ہوا ہے. United Chemical Company produces a chemical mixture for a customer in 1000 pounds batches. The mixture contains 3 ingredients: zinc, mercury and potassium. The mixture must conform to formula specification, that is a recipe, supplied by the customer. The company wants to know the amount of each ingredient to put in the mixture that will meet all the requirements of the mix and minimize total cost. تو یہ جناب ایک کسی کے لیے کوئی کیمیکل بنانا ہے, اس کے اندر کیا چیز ہے, زنک, مرکری اور پوٹاشیم. یہ 3 چیزیں آپ کے پاس ہے, ان کو آپ نے مکس کرنا ہے. مکس کرنے کے بعد کوئی کمپاؤنڈ بنانا ہے اور اس کمپاؤنڈ کی کچھ پراپرٹی ہے, اور وہ جو پراپرٹی ہے وہ بھی سیٹسفائی کرنی ہوگی, جو کنڈیشنز ہے وہ سیٹسفائی کرنی ہوگی. تو اس سے آپ کو ایک براڈر پکچر پتہ چلتی ہے. یہ کمپنی کے بارے میں پتہ چل رہا ہے کہ ایک کیمیکل کمپنی ہے, وہ کچھ لوگوں کے لیے چیزیں بناتی ہے, کچھ کیمیکلز بنا کے دیتی ہے, اس کے کچھ انگریڈینٹس ہیں, کچھ کمپوننٹس ہیں, اس کو کسی طرح سے آپ مکس کرتے ہیں اور مکس کرنے کے بعد آپ کوئی چیز بنا کے تیار کر کے دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. پینٹ فیکٹریز ہو سکتی ہیں, کیمیکل فیکٹریز ہو سکتی ہیں, فارماسیوٹیکل کمپنیز ہو سکتی ہیں, یہ سب اسی طرح کی کام کرتے ہیں. پراپرلی مکسنگ کرتے ہیں, پراپرلی میچنگ کرتے ہیں, اور جو بھی پراپرٹیز ہے اس کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہی ایگزامپل ہے کہ یونائٹڈ کیمیکل کمپنی ہے, اس کے اندر کچھ را مٹیریل آ رہا ہے, کچھ فنش پروڈکٹ نکل رہا ہے. الٹیمیٹلی کسی کمپنی نے دوسرے نے کہا کہ جی ہمیں یہ چیزیں بنا کے دے دو, یہ بنا کے دے رہے ہیں. اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں, زنک ہے, مرکری ہے اور پوٹاشیم ہے. آگے دیکھتے ہیں کچھ اور ڈیٹا دیا ہوا ہے, کیونکہ یہ ڈیٹا تو ناکافی ہے, اس کے بیس پہ آپ کچھ فارمولیٹ نہیں کر سکتے. لیکن اس کمپنی کے بارے میں یا اس پروڈکٹ کے بارے میں, اس کلائنٹ کے بارے میں آپ کچھ اینالائز کر سکتے ہیں. اب آگے دیکھتے ہیں ہمارے پاس اور انفارمیشن کیا دی ہوئی ہے. دی مکسچر مسٹ کنٹین ایٹ لیسٹ 200 pounds آف مرکری, 300 pounds آف زنک, 100 pounds آف پوٹاشیم, اینڈ دا کاسٹ پر پاؤنڈ فار مرکری از ₹4, فار زنک از ₹8, اینڈ فار پوٹاشیم ₹9. ٹھیک ہے جی. اب جو آپ کیمیکل بنا رہے ہیں اس کے اندر کم سے کم جو مرکری کتنا ہونا چاہیے, 200 pounds, زنک 300 pounds اینڈ پوٹاشیم 100 pounds. یہ تو آپ نے ڈالنا ہی ڈالنا ہے, اس سے زیادہ ڈالیں گے تو اور بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ کاسٹ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس مرکری کی کاسٹ ₹4 پر پاؤنڈ ہے, بہت سستا زمانہ ہے. زنک اس کی جو پرائس ہے وہ کتنی ہے, 8 ہے, اور پوٹاشیم کی جو پرائس ہے وہ 9 ہے. سب سے سستی چیز کیا ہے, مرکری ہے, پھر زنک ہے, اور اس کے بعد پھر پوٹاشیم ہے. تو اگر آپ کو آپشن ملے تو آپ تو خالی مرکری پکڑا دیں ان کو, لیکن وہ کنڈیشن ہے کہ 200 pounds آف مرکری کم سے کم ہونی چاہیے, کم سے کم 300 pounds زنک بھی ہونا چاہیے, اور 100 pounds آف پوٹاشیم بھی ہونی چاہیے. اب اس کو ہم فارمولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو آپ کے پاس ڈسٹینس ویریبل کیا آئیں گے جی؟ ڈسٹینس ویریبل وہی آئیں گے کہ ہم کتنے اس کے اندر پوٹاشیم ڈالیں, کتنا ہم اس کے اندر زنک ڈالیں, اور کتنا مرکری. کتنے ویریبلس آئیں گے جی؟ ہاں 3 ویریبلس ہیں, x1, x2, x3. ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ جی x1 pounds آف مرکری ہم ڈالیں گے, x2 pounds آف زنک ڈال دیں گے, x3 pounds آف ہم پوٹاشیم ڈال دیں گے. کرنا کیا ہے اس کے اندر, یہ تو آپ نے ڈسٹینس ویریبل, جی آپ نے کاسٹ کو منیمائز کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ کے پاس کاسٹ دی ہوئی ہے, آپ چاہیں گے کہ جتنے بھی یہ چیز ہم بنا کے دیں تو آپ کے پاس کاسٹ کم سے کم ہو. تو یہ ایک پرابلم ہے, یہ ایک ایکسرسائز ہے منیمائزیشن آف کاسٹ کی, یا کاسٹ منیمائزیشن کی ایک ایگزامپل ہے, ایکسرسائز ہے. تو جناب آپ کیا کریں, فوراً ڈیفائن کریں آبجیکٹو فنکشن. آبجیکٹو فنکشن کیسے کہ آپ نے سب سے پہلے کیا, مرکری کی پرائس کتنی ہے 4, تو یعنی کہ آپ نے کتنا
مرکری استعمال کر رہے ہیں X1 تو وہ کیا ہو جائے گا آپ کے پاس 4X1. پھر نیکسٹ کیا آ جائے گا آپ کے پاس 8X2 اینڈ دا تھرڈ ون از 9X3. دیکھتے ہیں کیا میں نے یہی کیا ہے جی. ڈسٹینس ویریبلس کیا آ گیا آپ کے پاس X1 X2 X3, نمبر پاؤنڈس آف مرکری ان اے بیچ, پھر اس کے بعد نمبر آف پاؤنڈس آف زنک ان دا بیچ, X3 is the number of pounds of potassium in the batch. Then the objective function یہی ہے minimize 4X1 plus 8X2 plus 9X3. یہی کاسٹ ہے, ٹوٹل کاسٹ جو آپ کی خرچ ہوگی وہ اتنی ہوگی. جب کیا X1 اگر آپ کو پتہ چل جائے, X2 پتہ چل جائے, X3 پتہ چل جائے تو آپ کے پاس کاسٹ جو آئے گی وہ منیمم کاسٹ آئے گی. نیکسٹ ماڈل کانسٹینٹس. اب یہ کیا چیز ہے, کیا ہمارے پاس اسپیسیفکیشن ہے. اسپیسیفکیشن یہ ہے کہ 200 پاؤنڈس آف مرکری ہونا چاہیے کم سے کم, 300 پاؤنڈس آف زنک ہونا چاہیے اور 100 پاؤنڈس آف پوٹاشیم ہونا ہی چاہیے. کہ اس کے اندر دا ہول مکسچر ریلیٹس ٹو اے 1000 پاؤنڈس بیچ, یعنی کہ جو ایک کنٹینر جا رہا ہے اس میں 1000 پاؤنڈ کا ہوگا, دوسرا جو کنٹینر جائے گا اس میں بھی 1000 ہوگا, اس میں کم سے کم 200 پاؤنڈ مرکری ہونا چاہیے, 300 پاؤنڈ زنک ہونا چاہیے, 100 پاؤنڈ پوٹاشیم ہونا چاہیے. تو اگر یہ منیمم کوانٹٹی آپ ڈالیں گے تو آپ دیکھیں 600 پاؤنڈس ہوں گے, تو کچھ اور بھی تو ڈالنا پڑے گا تاکہ 400 پاؤنڈ کہاں سے لے کے آئیں گے. تو 400 پاؤنڈ انہی میں سے کسی کو کم کرنا ہوگا, کسی کو زیادہ کرنا ہوگا. کون سی چیز زیادہ کریں گے, کون سی چیز کم کریں گے, وہ آپ بعد میں دیکھیں گے. تو جناب ہمارے پاس جو ایل پی ماڈل بن گیا وہ کیا بن گیا, minimize Z is equal to 4X1 plus 8X2 plus 9X3 subject to the condition کہ X1 should be greater than or equal to 200, یعنی جو آپ کے پاس مرکری ہے 200 سے زیادہ ہونا چاہیے. 300 کر دیں, 400 کر دیں, لیکن 200 تو ہونا ہی چاہیے نا. X2 should be greater than or equal to 300, اس سے زیادہ ہونا چاہیے. X3 should be equal to at least 100, کم سے کم 100 تو ہونا چاہیے. X1 plus X2 plus X3 should be equal to 1000, کیونکہ 1000 پاؤنڈس کا آپ نے بیچ نکالنا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ آپ کے پاس ٹوٹل ہونا چاہیے. اینڈ لاسٹلی X1 X2 X3 should be non-negative, should be greater than or equal to 0. تو یہ جناب آپ کے پاس ایل پی ماڈل بن گیا. جو اتنی بڑی تقریر لکھی ہوئی تھی, 1 سلائیڈ 2 سلائیڈ 3 سلائیڈس, یہ آپ کے پاس چھوٹی سی فارمولیشن آ گئی. اس کو لے کے سالو کر لیں گے, X1 X2 X3 کی ویلیو معلوم کر لیں گے, ہمارا سوال ہو جائے گا, ہمارا پرابلم سالو ہو جائے گا, ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا, اور وہ جو کمپنی ہے اس کا فائدہ ہو جائے گا. وہی ہم سے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم کاسٹ کو منیمائز کر دیں. جناب آج کے لیکچر کو ہم یہیں پہ روکتے ہیں. ایک دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے, کس طریقے سے آج ہم نے فارمولیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. آج ہم نے فارمولیشن کی کچھ ایگزامپلس لی ہیں, پرانی جو ایگزامپلس تھے ان کو ریوائز کیا ہے. اس کے اندر ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے کہ کس طریقے سے آپ ڈسٹینس ویریبل کو ڈیفائن کریں گے, کس طریقے سے آئیڈینٹیفائی کریں گے. سب سے امپورٹنٹ اور اہم ایسپیکٹس یا اسٹیپ جو ہوتا ہے وہ ڈسٹینس ویریبل کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے مرض کا, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا, آپ بتاتے ہیں کہ جی میرے سر میں درد ہو رہا ہے, یا میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے, یا اس جگہ درد ہو رہا ہے, تو کافی ساری چیزیں دیکھتا ہے, آپ سے سوال کرتا ہے, آپ سے پوچھتا ہے, آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. اب اس کے پاس کافی سارے ڈسٹینس ویریبلس ہوتے ہیں کہ یہ پیٹ کے درد کی وجہ کیا ہو سکتی ہے, یہ انڈائجیشن ہو سکتی ہے, یا کوئی زخم ہو سکتا ہے, یا خدا نخواستہ کوئی کمپلیکیشن ہو سکتی ہے. کئی اس کے پاس ڈسٹینس ہوتے ہیں, کئی ڈسٹینس ویریبلس موجود ہوتے ہیں. ان سب کو ایک نہ ایک کو ایلیمنٹ کرتا جاتا ہے اور الٹیمیٹلی آپ کو بتاتا ہے کہ یہ آپ کے پاس پرابلم ہے. یہی چیزیں ہمارے پاس بھی یہاں پر موجود ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں, ڈسٹینس ویریبل کو ڈیفائن کرتے ہیں. سب سے جو مشکل کام, سب سے جو اہم کام ہوتا ہے وہ ڈسٹینس ویریبل کی ڈیفینیشن ہوتی ہے یا ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے. جس وقت آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے, ان کو دیکھ لیں گے, تو آپ کا مسئلہ آدھے سے زیادہ حل ہو جائے گا. اس کے بعد جب ڈسٹینس ویریبل ڈیفائن کر دیں تو آپ نے آبجیکٹو فنکشن ڈیفائن کرنا ہے, آبجیکٹو فنکشن کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. آبجیکٹو فنکشن بڑا اہم اور امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے کہ اسی کے اوپر نظر رکھنی ہوتی ہے. یعنی کہ جو آپ نے ڈسٹینس ویریبل آئیڈینٹیفائی کیے ہیں یا چوز کر لیے ہیں یا ڈیفائن کیے ہوئے ہیں, ان کو اس طریقے سے ویری کرنا ہے تاکہ یہ آبجیکٹو فنکشن جو آپ کے پاس میکسیمائز ہو جائے یا منیمائز ہو جائے. یہ ہم لینئر پروگرامنگ کی بات چیت کر رہے ہیں تو یہ منیمم یا میکسیمم کی بات چیت کرتے ہیں. منیمائزیشن اس وقت ہوتی ہے جبکہ کاسٹ کو منیمائز کرنا چاہتے ہیں, اور میکسیمائزیشن اس وقت ہوتی ہے جب آپ پروفٹ وغیرہ کو میکسیمائز کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ آپٹیمم کوئی چیز معلوم کرنا چاہتے ہیں. جب یہ آپ کے پاس آبجیکٹو فنکشن آ جائے تو پھر آپ نے ایک ایک کر کے کانسٹینٹ کو ڈیفائن کرنا ہے. آپ نے کبھی بھی نظر ہٹانی نہیں ہے کہ کانسٹینٹس کو وائلیٹ نہیں کرنا ہے,
کیونکہ کانسٹینسی امپورٹنٹ ہے کہ اسی پیرامیٹر کے اندر رہ کے آپ نے ڈسینس ویریبل کو کیلکولیٹ کرنا ہوگا. تو ساری کی ساری کانسٹینٹس آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنی ہوگی, آپ نے ڈیفائن کرنی ہوگی. جب یہ کانسٹینٹ ڈیفائن ہو جائے, آپ کو پتہ چل جائے, تو لاسٹلی آپ کے پاس کیا ہوتا ہے, نان نیگیٹیوٹی ہوتا ہے, جس کے اندر x1 x2 x3 x4 سارے آپ کے پاس جو ہوں گے وہ کیا ہوتے ہیں, گریٹر دین اکول ٹو 0 ہوتے ہیں, اور وہ نیگیٹو نہیں ہوتے ہیں. وہ پازیٹیو ہو سکتے ہیں, 0 بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ ہم نے فارمولیشن کی, اس کی کچھ ایگزامپلس آپ کیجیے گا, ایکسرسائز کیجیے گا. میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ایک میکینکل قسم کا میتھمیٹکس ہے, میکینکل قسم کی ٹیکنیک ہے, یعنی فارمولیشن کی. جب دوسرا کرتا ہے تو آسان لگتا ہے, لیکن جب آدمی خود کرنے بیٹھتا ہے تو اس کے لیے بڑے پرابلمس آتے ہیں. اگلے لیکچر میں ہم اسٹارٹ کریں گے کچھ سولوشن میتھڈس. پہلے سمپل سے اسٹارٹ کریں گے, پھر کمپلیکیشن کی طرف جائیں گے. تو اب سولوشن میتھڈ آف لینئر پروگرامنگ پرابلمس کی طرف جائیں گے. ایکسرسائز بہت ساری دی ہوئی ہیں, ان کو ضرور کیجیے گا, اور ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا, جس میں آپ کی فزیکل ہیلتھ ہے, آپ کی مینٹل ہیلتھ ہے, اس کی طرف بھی توجہ دیجیے گا. اگلے لیکچر میں لینئر پروگرامنگ کے ساتھ سولوشنز کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ اور السلام علیکم.